آج زندگی میں پہلی مرتبہ یہ کام میں نے خود کیا۔ کام ختم کر کے میں اماں کے کمرے میں گئی۔ وہ تو سو رہی تھی، لیکن مجھے لگا کہ وہ سونے سے پہلے شاید روتی بھی رہی ہیں۔ ان کے چہرے پر دوپٹہ لپٹا ہوا تھا اور ہاتھ آنکھوں پر تھا۔ مجھے بھی رونا آنے لگا، لیکن میں اپنے آنسو پیتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ جا کر لیٹی ہی تھی کہ گہری نیند نے مجھے آ دبوچا۔ اٹھو بیٹا اٹھو، والدہ کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ شام کے سائے کافی گہرے ہو چکے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ آج گھر میں کسی کی آمد ہے، جس کی وجہ سے کام کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ اس سے قبل بھی کبھی کبھی میری نیند گہری ہو جایا کرتی تھی، لیکن اماں نے کبھی کچی نیند سے نہیں اٹھایا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کے میں باہر آئی اور مہمانوں کی خاطرداری کرنے کی تیاری میں اماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ میں تو سوچ میں گم تھی، لیکن اماں نے بھی اس دوران کسی قسم کی گفتگو میں حصہ نہیں لیا۔ ظاہر ہے وہ میری ماں تھی اور میرے دکھ سے اچھی طرح واقف تھی۔ قدرت سے کون لڑ سکتا ہے؟ یہ نہ میرے بس کی بات تھی اور نہ ہی اماں یا والد کے بس کی بات۔ میرے اختیار میں بس یہی تھا کہ اس صورتحال کا مقابلہ کیا جائے، مگر وہ کس طرح کروں؟ خاطرداری کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ امی نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے، میں بھی تیار ہو چکی تھی، لیکن کسی قسم کے اہتمام کے بغیر۔ اماں نے بھی کسی خاص تیاری کے لیے نہیں کہا تھا۔ مہمان آ چکے تھے، ہماری ہی طرح لگتے تھے۔ میری اماں بھی گھر میں پردے کا زیادہ خیال نہیں رکھتی تھی، البتہ باہر جاتی تو ان کی آنکھوں کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ شاید آنے والے بھی ایسے ہی تھے، اس لیے سب ڈرائنگ روم میں ہی تھے، وہیں والد بھی تھے۔ والدہ ڈرائنگ روم کی جانب جاتے جاتے رکی، مجھے پیار بھرے دکھ کے ساتھ دیکھا، پھر کہا کہ 15-20 منٹ کے بعد تم چائے لے کر کمرے میں آ جانا، اس طرح آنے والے تم کو دیکھ بھی لیں گے، البتہ کھانے کا سامان میں خود ہی لے کر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ مڑی ہی تھی کہ میں نے آہستہ سے کہا، رکیے اماں۔ وہ رکی اور پلٹ کر میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اماں آپ نے بتایا ہی نہیں، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کون کون ہیں؟ یہ سب غیر ہیں اور اسی شہر کے علاقے سے آئے ہیں، میرے لیے بالکل غیر ہیں، البتہ تمہارے والد کے دوستوں میں سے ہیں۔ وہ خود آئے ہیں، ان کی وائف ہے اور ایک شادی شدہ بیٹی بھی ہے، لیکن جس لڑکے کے لیے رشتہ مانگنے آئے ہیں وہ ان کا بیٹا نہیں بلکہ ان کے دوست کا بیٹا ہے، اور بیٹے کے والد ایک عرصہ دراز سے ملک سے باہر ہیں، ان کا کبھی کبھی پاکستان آنا ہوتا ہے۔ مختصر جملوں میں اماں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا اور مجھے دم بخودی جیسی کیفیت میں چھوڑ کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ایک لمحے کو میں سن سی ہو کر رہ گئی۔ ان کی کئی باتیں تشریح طلب تھی، لیکن وہ رکتی تو تشریح بھی پوچھتی۔ بھلا کیا بات ہوئی کہ ابا کے دوست کے بھی دوست کا بیٹا؟ کیا ضرورت پڑی تھی دوست کے دوست کو کہ وہ ان کا نمائندہ بن کر ٹپک پڑے؟ پھر ان کو میرے بارے میں کیسے پتا چلا؟ کس نے مشورہ دیا کہ وہ میرے گھر جا کر میرے لیے بات کریں؟ اماں جن سے واقف نہیں، گھر آنا جانا نہیں، تو میں کہاں دیکھ لی گئی؟ کیا میں ٹی وی چینلوں پر آتی ہوں، ریڈیو پر خبریں سناتی ہوں؟ کھیل کے میدانوں میں میرا ڈنکا بجتا ہے کہ پاکستان سے باہر سے حکم صادر کر دیا کہ جاؤ اور اپنے دوست میرے ابو سے میرے لیے بات کو آگے بڑھاؤ۔ کیا یہ سب باتیں وضاحت طلب نہیں تھی؟ لیکن اب میں ہواؤں سے تو یہ سب کچھ معلوم کرنے سے رہی جن سے وضاحت طلب کی جا سکتی تھی۔ وہ تو مجھے ہکا بکا چھوڑ کر ڈرائنگ روم جا چکی تھی۔ اس سوچ میں 15-20 منٹ گزر جانے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے اندر لے جانے والی چیزیں ٹرالی میں سجانا شروع کی۔ انسان اگر ایک مرتبہ سچ بولنے یا سچ ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لے تو سچائی کمزور سے کمزور کو بھی تندرست و توانا کر دیتی ہے۔ میں نے بھی آج فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آنے والوں سے کچھ بھی نہ چھپاؤں گی، لیکن ایسا انداز اختیار کروں گی کہ میرے والدین کو یہ گمان بھی نہ گزرے کہ ایسا سب کچھ میں جان بوجھ کر رہی ہوں۔ میں خود تو صدمہ اٹھا لوں گی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین اس عمر میں کوئی صدمہ اٹھائیں، نامعلوم وہ سہ سکیں یا نہیں، جنہوں نے مجھے بے پناہ توجہ اور محبت دی، ناز و نخروں سے پالا اور اپنا سب کچھ مجھ پر وار دیا۔ میں ان کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اللہ کی ناراضگی بھی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو حقیقت ہے اس سے پوشیدہ نہیں رکھوں گی، لیکن یہ سب کچھ اس طرح کروں گی
کہ والدین کو میری ذات سے کوئی اذیت نہ ہو۔ رہی یہ بات کہ میری اس حرکت کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا اللہ اس پر والدین اور مجھے صبر دے، اس عہد کے ساتھ ہی جیسے ہمت سی بن گئی تھی اور میں اپنے اندر بہت مضبوطی محسوس کرنے لگی تھی۔ خاطرداری کی ساری چیزیں ٹرالی میں رکھنے کے بعد میں نے اپنا جائزہ لیا، دل کو مضبوط کیا اور ٹرالی پکڑ کر ڈرائنگ روم کی جانب روانہ ہو گئی۔ پردہ سرکا کر میں ٹرالی سمیت ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ سب لوگ باتوں میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھا تو سب کی نگاہیں جیسے مجھ پر گر سی پڑی۔ اگر میں یہ کہوں کہ جیسے ہر نگاہ میں زنجیر سی پڑ گئی تھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ چکا تھا اور الفاظ جیسے نوک زبان پر آ کر جم سے گئے تھے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ میں تھی ہی ایسی۔ میں نے دھیمی آواز سے سب کو سلام کیا۔ جواب ملا مگر سانسیں بحال ہونے پر ٹرالی ڈرائنگ روم کے وسط تک پہنچا کر میں کچھ اس طرح پلٹی کہ میرے چہرے پر لپٹا ہوا اسکارف ٹرالی کے ایک کونے میں اٹک کر کھل گیا۔ اسکارف کیا کھلا، ڈرائنگ روم میں موجود ہر فرد کے ہونٹ گول ہو گئے اور وہ زنجیر جو ہر نگاہ میں پڑ کر رہ گئی تھی تسبیح کے دھاگے کی طرح ٹوٹ گئی۔ میرے دائیں کان کی جگہ گوشت کا ایک لوتھڑا یوں لٹکا ہوا تھا جیسے کسی نے تازہ گوشت کا لوتھڑا کاٹ کر چپکا دیا ہو اور جس سے خون بس ٹپک ہی جاتا ہو۔ میں نے بخلاہٹ کی کامیاب اداکاری کرتے ہوئے اسکارف کو سنبھالا اور ٹرالی کو ڈرائنگ روم کے وسط میں چھوڑ کر باہر نکل کر اپنے کمرے میں جا گھسی۔ مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ ڈرائنگ روم کا ہر فرد ایک حیرانگی کی کیفیت کا شکار ہو چکا تھا اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آنے والے سارے مہمان تھوڑی ہی دیر بعد بغیر کھانا کھائے ہی گھر سے روانہ ہو چکے تھے۔ اچھا ہی ہوا دوسری صبح جب میں کالج جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتہ کرنے کھانے کی میز پر پہنچی تو میری اماں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا یہ اچھا ہوا؟ اچھا ہی ہوا، تم نے کچھ چھپانے کی بجائے سب کچھ ان پر عیاں کر دیا۔ نہیں اماں، میں نے بالکل بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، نہ تو ٹرالی میں اسکارف الجھتا اور نہ میرا چہرہ کھلتا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی اماں سے جھوٹ بولا اور وہ بھی اتنے اعتماد کے ساتھ کہ میں نے ان کی آنکھوں میں شک کی ہلکی سی جھلک بھی محسوس نہیں کی۔ یہ پھر بھی اچھا ہی ہوا کہ آنے والے حقیقت حال سے واقف ہو گئے۔ تم ٹھیک ہی سوچتی ہو کہ اگر وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے کسی عیب کو چھپا بھی لیا جائے تو آخر کو اسے ظاہر ہونا ہی ہوتا ہے۔ سوچتی ہوں کہ آخر ہر لحاظ سے معذور مختلف نعمتوں سے محروم لڑکے اور لڑکیوں کی بھی شادی ہو ہی جاتی ہے تو تمہاری کیوں نہیں ہو سکتی؟ اماں نے یہ جملہ کچھ اس طرح دہرایا جیسے وہ اپنے آپ ہی سے کلام کر رہی ہوں۔ اماں بات یہ ہے کہ وہ دنیا کی نظروں سے کچھ نہیں چھپا رہے ہوتے، لیکن میں نے تو بچپن سے ہی اپنی کمزوری کو اس طرح چھپا کر رکھا کہ کل سے پہلے اس بات کا کسی کو علم ہی نہیں ہو سکا۔ اتنا کہہ کر اور ماں کو سوچوں میں غرق چھوڑ کر میں کالج جانے کے لیے گھر سے باہر نکل آئی، اس لیے کہ کالج کوچ کے ہارن کی جانی پہچانی آواز مجھے سنائی دے گئی تھی۔ میں کالج سے اب یونیورسٹی میں آ چکی تھی۔ میرے ساتھ کالج کی صرف ایک لڑکی نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، باقیوں میں سے کچھ گھر بیٹھ گئی تھی۔ ان کے گھر والوں کے نزدیک یہ بھی بہت تھا کہ وہ انٹر پاس ہو گئی تھی، کچھ پیا گھر سدھار گئی تھی۔ میں بھی کب کا پیا گھر جا چکی ہوتی اگر میرے چاند کو گرہن نہ لگا ہوتا۔ میرے گھر شادی کی غرض سے آنے والے وہی آخری مہمان تھے جنہوں نے مجھے پوری حقیقت کے ساتھ دیکھنے کے بعد پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ انہیں آئے ہوئے بھی 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ یونیورسٹی کیونکہ میرے اس شہر میں نہیں تھی جس میں والدین رہائش پذیر تھے، اس لیے میں ہاسٹل میں ہی قیام پذیر تھی اور وہ بھی اپنی پوری حقیقت کے ساتھ، اس لیے مجھے وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ پریشانی تو میری اپنی خود کی لائی ہوئی تھی کہ میں نے اپنی حقیقت کو چھپائے رکھا تھا۔ بعض اوقات مذہبی تہواروں کی وجہ سے کافی چھٹیاں اکٹھی مل جایا کرتی ہیں۔ محرم کی 9-10 کچھ اس انداز میں آئی کہ محض 4 چھٹیاں لینے سے 9 دنوں کی چھٹیاں مل گئی۔ میں یہ چھٹیاں گزارنے گھر پہنچ گئی۔ یوں تو میرے آنے پر گھر میں والد اور والدہ بہت ہی خوش ہوا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ دونوں کی خوشیاں چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ میں سہم گئی کہ پھر کوئی رشتہ لے کر نہ آگے ہوں اور پھر مجھے دیکھ کر وہ پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ مجھے دیکھ کر اماں نے کہا، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ہمارا آنا جانا ایک گھر میں بہت تھا، تو بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی۔
اس لیے شاید تمہیں وہ یاد نہ رہے ہوں۔ تمہارے والد کے وہ دوست یہاں آئے ہوئے ہیں، اسی شہر میں تمہارے والد سے مل چکے ہیں، ان کی وائف بھی کل تک آ جائے گی، وہ چند دنوں کے لیے آئے ہیں، پرسوں وہ ہمارے گھر آئیں گے، بس یہ خوشی اسی بات کی ہے۔ برسوں بعد جب کوئی بہت اچھے ملنے والے ملے تو اس کی خوشی ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور ہاں، کچھ ایسے اشارے ضرور ملے ہیں کہ وہ شاید تم کو بھی دیکھے، اگر ایسا ہے تو کم سے کم یہ بات ضرور اطمینان بخش ہے کہ وہ تمہیں تمہاری حقیقت کے ساتھ دیکھے ہوئے ہیں، یہ بس میرا اندازہ ہے، کیا معلوم صحیح ہو کیا معلوم غلط۔ یہ کہہ کر اماں اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن مجھے سوالیہ نشان بنا کر چھوڑ گئی۔ مجھے یقیناً وہ سارے افراد اور ان کے چہرے کیا خواب یاد رہتے، یا میں ان کو اتنے ماہ سال کے فاصلے پر کیا پہچان پاتی، لیکن اتنا تو میری یادداشت میں محفوظ تھا کہ اماں قریب میں آباد ایک گھر میں ضرور آیا جایا کرتی تھی۔